السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، تبلیغی جماعت کے تعلق سے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری باتیں ایسی من گھڑت ہیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے بالکل بھی نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے ہم تبلیغی جماعت کے تعلق سے فیصلہ کن 40 باتیں سنانے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ویڈیو کو آخر تک سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ آگے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ان 40 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، یہ کام نبیوں والا کام نہیں ہے، یعنی انبیاء کرام مروجہ طریقے کے مطابق تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ تبلیغ کا یہ طریقہ مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا شروع کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، یہ کام صحابہ کرام والا کام نہیں ہے، یعنی صحابہ کرام بھی اس مروجہ طریقے کے مطابق تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ نمبر 3، یہ کام فرض و واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، بلکہ مباح محض جائز ہے، یعنی اگر کوئی مروجہ طریقے کے مطابق تبلیغ نہ کرے یا جماعت میں نہ جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ کام فی سبیل اللہ بالمعنی الاصطلاحی اللہ کا راستہ نہیں ہے۔ نمبر 5، یہ کام قتال فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ نمبر 6، یہ کام قتال فی سبیل اللہ سے افضل نہیں ہے۔ نمبر 7، اس کام پر قتال فی سبیل اللہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ نمبر 8، اس کام سے قتال فی سبیل اللہ کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 9، قتال فی سبیل اللہ کا انکار کفر، اس کی مخالفت گمراہی اور بوقت فرض عین اس کا ترک فسق ہے۔ نمبر 10، قتال فی سبیل اللہ کی آیات و احادیث اور واقعات کو اس کام پر چسپاں اور فٹ کرنا، یہ معنوی تحریف دین کو بدلنا ہے جو بڑا گناہ اور کفر کے قریب ہے۔ نمبر 11، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے قتال فی سبیل اللہ کے سفر و غزوات کو جماعت سے تعبیر کرنا، یعنی یہ کہنا کہ صحابہ کرام جماعت میں جاتے تھے تاکہ مخاطب یہ سمجھے کہ تبلیغی جماعت کی طرح ہی صحابہ کرام بھی جماعت میں جاتے تھے، جیسا کہ تجربے سے ثابت ہے کہ عوام سمجھتے بھی ایسا ہی ہیں۔ یہ جھوٹ، دھوکہ، تحریف اور بہتان ہے جو بڑا گناہ ہے۔ نمبر 12، تبلیغ بالمعنی لغوی مطلق ہے، اس میں بہت عموم ہے، اس سے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں۔ تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ شریعت کی طرف سے متعین نہیں، شرعی حدود میں رہتے ہوئے حالات و تجربات کے مطابق کوئی بھی جائز طریقہ اپنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا حکم تبلیغ کو صرف تبلیغی جماعت کے ساتھ خاص کرنا اور یہ سمجھنا کہ بس اسی طرز پر جو کام کرے وہی تبلیغ ہے، یہ عام کو خاص اور مطلق حکم کو مقید کرنا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ نمبر 13، دین کے بہت سے کام ہیں، صرف تبلیغی جماعت کے کام کو دین سمجھنا جرم عظیم اور شریعت سے ناواقفی کی دلیل ہے۔ نمبر 14، تنخواہ لے کر دینی تعلیم دینا بھی دین کا کام ہے اور اس پر بھی ثواب ملے گا، اس کی مخالفت ناجائز ہے۔ نمبر 15، جو آدمی تبلیغی جماعت کے طرز پر کام نہ کرے یا اس میں وقت نہ دے، اس کو بے دین اور گمراہ سمجھنے والا خود سے دین اور گمراہ ہے۔ نمبر 16، غیر جماعتی علماء کرام سے مسائل نہ پوچھنا یا غیر جماعتی عالم کو سال لگائے ہوئے عالم کے مقابلے میں کمتر سمجھنا تعصب اور بددینی اور بڑی محرومی کی بات ہے۔ نمبر 17، یہ سمجھنا کہ صرف اس طرز تبلیغ میں علم دین بھی مل جائے گا اور ولایت بھی مل جائے گی، کسی عالم یا اہل اللہ کے پاس جانے کی کچھ ضرورت نہ سمجھنا، یہ شیطانی دھوکہ اور جہالت ہے۔ نمبر 18، صرف فضائل اعمال، حیات الصحابہ اور منتخب احادیث کی تعلیم پر اکتفا کرنا، اس کے علاوہ دین کی دوسری کتابوں کی تعلیم نہ کرنا یا رکاوٹ ڈالنا بددینی و گمراہی ہے۔ نمبر 19، تبلیغی جماعت میں روزمرہ کے مسائل کا نصاب نہ رکھنا اور کارکنان کو دین کی ضروری باتوں کی تحصیل کے لیے اہل علم کے پاس نہ بھیجنا اور اس بارے میں محاسبہ و پوچھ گچھ نہ کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ نمبر 20، اکابرین جماعت کی نبی جیسے تعظیم کرنا یا نبی جیسی درجہ دینا یا ان جیسا عالم کسی کو نہ سمجھنا ہلاکت ہے۔ نمبر 21، تبلیغی جماعت کے کام کو مکمل دین سمجھنا گمراہی ہے۔ نمبر 22، نااہلوں سے تبلیغ کرانا حماقت و نادانی ہے۔ نمبر 23، جاہلوں کو مقرر بنانا دین کو برباد کرنا ہے
اور غلط سلط باتیں پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح معزز سامعین کرام نمبر 24 میں لکھا ہوا ہے جاہلوں سے عمومی انداز پر عام مجمع میں بیان کرانا ناجائز ہے۔ نمبر 25 علماء کرام کے بجائے جاہلوں کو ذمہ دار بنانا شریعت کے خلاف ہے۔ نمبر 26 مدارس اور خانقاہوں کی توہین کرنا یا ان کو غیر ضروری سمجھنا ناجائز ہے۔ نمبر 27 علماء کرام کا مذاق اڑانا اور ان کی توہین کرنا کفر ہے۔ نمبر 28 جھوٹی حدیثیں اور من گھڑت روایات بیان کرنا جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنانا ہے۔ نمبر 29 علماء کرام کو جماعت میں نکلنے پر مجبور کرنا اور ان پر 1 سال لازم کرنا نامناسب طرز عمل ہے۔ نمبر 30 تبلیغی جماعت کی غلط باتوں پر روک ٹوک اور اصلاح کرنے والے علماء کرام کو مخالف کہہ کر بدنام کرنا منافقت ہے۔ نمبر 31 تفسیر قرآن کریم کی مخالفت کرنا، اس کو بند کرانا اور اس سے اعراض کرنا ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ نمبر 32 کتم خیر امت کا مصداق تبلیغی جماعت کو قرار دینا تحریف ہے، اس سے اصل مصداق صحابہ کرام ہے۔ نمبر 33 مساجد سے اور اپنے مدارس سے غیر جماعتی علماء کرام کو نکالنا اور ان کے بیان پر پابندی لگانا اور مدرسے کے چندے کی مخالفت کرنا منافقت ہے۔ نمبر 34 مدارس خانقاہوں اور علماء کرام کی تعریف اور حاجت و ضرورت اور فوائد کا اظہار ترک کر کے سارے دینی فوائد کو تبلیغی جماعت کی جانب سے منسوب کرنا جھوٹ اور دھوکہ ہے۔ نمبر 35 دیگر جلسوں اور مناظروں کی مخالفت کرنا اور اس سے اعراض کرنا تعصب، ضد اور ہٹ درمی ہے۔ نمبر 36 منکرات پر تنقیر نہ کرنا آدھے دین کو چھوڑنا ہے۔ نمبر 37 نہی عن المنکر کی منمانی تشریح کرنا تفسیر بالرائے ہے۔ نمبر 38 اسباب کا انکار کرنا کفر ہے۔ نمبر 39 معتبر اہل افتاء کے فتاویٰ کو نہ ماننا گمراہی ہے۔ نمبر 40 خواتین سے تبلیغ کرانا ناجائز اور بدعت ہے، غرضے کہ اس کی تجدید و اصلاح از حد ضروری ہے، مگر اب اس کی توقع نظر نہیں آ رہی ہے۔